اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، کچھ نام لے رہا ہوں۔ جناب ڈاکٹر حسنین زیدی صاحب کی طرف سے ان کے خانوادے کے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے سیدہ کنیز عذرا سید ہاشم رضا زیدی، اس خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، کل مرحومین و مومنات کے لیے، مرحوم علماء کرام مراجع الزام شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات نعت فرما دیجیے گا محمد آل۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے مل کر ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان محترم، اس خمسہ مجالس کی ہمارے حصے کی پہلی مجلس ہے۔ آج تھوڑا سا وقت آپ کا کم لیں گے کیونکہ کیفیت جو ہے کچھ ذرا جسمانی بھی ذہنی بھی تھوڑا سا، کئی 35 دن کا سفر بہت ہے، نیند ذرا نہیں ہو سکی پوری، لیکن کوشش کریں گے کہ تمہید بنا جائے، یعنی فاؤنڈیشن ڈال دیں، پھر انشاءاللہ کل سے خدا نے چاہا تفصیل میں جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک موضوع رہتا ہے اور ہونا چاہیے اور رہے گا اور قیامت تک رہے گا، قرآن اور اہل ہے نا، کیونکہ یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ رسول کی مرضی ہے، رسول کا فرمان ہے کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ بھی غلط نہیں، میں اس کو بھی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اہل بیت کے فضائل کو، اور ظاہر ہے اس سے بڑا ذریعہ کوئی ہے بھی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، قرآن مجید جو فضائل بیان کرے گا اہل بیت علیہ السلام کے، وہ کیا شان ہوگی، اور ہم جو کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم تو اپنے ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ہم وہ حق ادا تھوڑی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ بیان کرے گا فضائل اہل بیت کے، جو اللہ بیان کرے گا صفات، تو وہ پھر الگ ہے نا، لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کو یوں تبدیل کیا کہ بھائی 2 چیزیں ہیں نا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ لن یفترقا سنتے رہتے ہیں آپ، ہم سے بھی سنتے رہتے ہیں، دوسروں سے بھی، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نفی ابدی ہے نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے عرض کر دیا کہ یہ صرف اشارے کر رہے ہیں کہ جملہ جو ہم پہلے مجالس پڑھ چکے ہیں ان کی طرف اشارے کر رہے ہیں، اوروں نے بھی پڑھی، اشارے کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ دونوں ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو بھئی اہل بیت نے بھی قرآن کے بارے میں کچھ کہا کہ نہیں کہا؟ عنوان وہی ہے قرآن و اہل بیت، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو قرآن کے بارے میں فرمایا وہ بھی تو بات کی جائے کہ کیوں ان دونوں کا ساتھ ہے، کیوں ان دونوں کو وزنی چیزیں قرار دیا گیا، کہ 2 وزنی چیزیں، کیوں ان کو 2 وزنی چیزیں قرار دیا، ٹھیک ہے نا، کیوں وزنی؟ تو اب وہاں سے، اور یہ اس کا مقصد ایک اور بھی ہے کہ چلو بڑے تو بزرگ تو ہم سے زیادہ جانتی ہیں، جو نئی نسل ہے نا ہماری، جو بچے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دماغوں میں، دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے کہ میرے بھائی، میرے بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، جب تک قرآن سے آگاہی پیدا نہیں کرو گے نا، معرفت کے حق ادا نہیں ہو سکتا، معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ کیوں مولا عارفان ارشاد فرماتے ہیں تعلم القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، جاؤ۔ اب دیکھیں مولا فضائل پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ہم پڑھیں گے ابھی 5-6 دن روزانہ انشاءاللہ آپ کے سامنے معصومین کے اقوال پیش کریں گے قرآن کے بارے میں، تاکید کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، تعلم القرآن، تعلم القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، فإنہ احسن الحدیث، اس سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔
اس سے بہترین گفتگو کرنے والا، اس سے خوبصورت گفتگو کرنے والا اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ حَسَنُ الْحَدِيث، یہ بہترین حدیث ہے۔ رَبِيًّا لِلْقُلُوبِ، یہ دلوں کی بہار ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ دلوں کی بہار ہے۔ اس کی طرف چلو، قرآن کی طرف چلو۔ آئیے پہلے جو آیت کی تلاوت کی پہلے اس پہ بات کر لیں۔ آج صرف اس پہ بات کر لیں کہ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، یعنی پروردگار عالم اپنی کتاب کے بارے میں کیا بتا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 188ویں آیت، صرف 88، 188 تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے ہی نہیں، 88ویں آیت ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ بہت ساری چیزیں میرے ذہن پہ اس وقت وہ ہیں، اور میں انشاءاللہ مولا کی مدد سے آپ کی دعاؤں سے کوشش کر رہا ہوں کہ مضمون کو ایک بنیاد بنا کے آپ کے سامنے چلا جاؤں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، وہ آدھے لوگوں نے تو بھیجی ہی نہیں۔ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے۔ تو میں نے کئی بار آپ سے کہا کہ دیکھیے میری مجلس میں نہ جائیے، اچھی پڑھ رہا ہوں، جیسی پڑھ رہا ہوں، پسند آئے نہیں پسند آئے، لیکن جب محمد و آل محمد پہ درود کی بات آئے تو وہ درود تو پھر اسی شان سے ہونا چاہیے نا۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے حبیب کہہ دیجئے ان سے کہ تمام جن و انس جمع ہو جاؤ، تمام جن و انس سب جمع ہو جاؤ۔ کس بات پہ جمع ہو جاؤ؟ اس قرآن کی مثل ایک قرآن بنا کے لیا ہو۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی مثال ایک کتاب بنا لا۔ کوئی لا یاتون بمثلہ، جواب بھی اللہ نے دے دیا کہ تم سب جمع ہو جاؤ، جن و انس جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، تم اس کی مثال، قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ساری طاقتیں آپس میں مل جاؤ، سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، دماغ جوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اور ایسا ہوا، یہودی بیٹھے، نصرانی بیٹھے، مشرکین کے بڑے بڑے ادیب بیٹھے، کیا وہ بڑے بڑے تھے نا، عمر القیس جیسے ملک الزلال موجود تھے، بیٹھے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا جواب کیا دیں۔ اچھا کیوں، مشکل کیا تھی ان کے لیے؟ وہ ادیب تھے، شاعر تھے، نقاد تھے۔ جب قرآن مجید وہ پڑھتے تھے تو اس میں ردھم بھی ہے، اس میں تسلسل بھی ہے، اس میں کیفیت بھی ہے، لیکن نہ یہ نظم ہے، نہ یہ نثر ہے، اور نہ ہی یہ کیا کہنا چاہیے کہ اور بھی اصناف جو اشعار کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کلام ہے کیا، یہ ایسا کلام ہے، ابھی تفصیلات بعد میں جائیں گی، آج مقدمہ ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ معلقات سبا میں جب یہ سورہ کوثر لٹکایا گیا تھا تو عمر القیس جسے مولا عارفان نے ملک الزلال، گمراہوں کا بادشاہ، گمراہوں کا ملک، بادشاہ کو کہتے ہیں ملک الزلال، یعنی گمراہوں کا بادشاہ، وہ آگے دیکھا، اس نے سب پڑھے، وہ لگا، تو یہ جب پڑھا کئی بار پڑھتے 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 نیچے خود اپنے قلم سے لکھتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے بھائی، یہ کسی انسان کی جرت نہیں کہ ایسا کلام کہہ دے۔ اب سب حیران تھا رب معاشرہ کہ یہ ملک الزلال جو سب کا بابا ہے شاعری میں، بابا ہے شاعر، یہ سب کچھ ہے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے کہ ما ھذا کلام یہ انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا۔ جانتے نا سورہ کوثر، بات کریں گے سورہ کوثر پہ بعد میں، ابھی مقدمہ بنا رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے چیلنج کیا، لاؤ ایسی کتاب بنا لاؤ، تو سارے دماغ بیٹھے، آج تک بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا یہاں تک کوشش کی کہ قرآن چھاپے، خود قرآن چھاپے، اور قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ بیچ میں کوشش کی، لیکن جیسے پڑھتے ہیں قرآن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ الگ نکال دو، کیوں، فصاحت اور بلاغت کی جس معراج پر اس وہ جملہ پورے نہیں اترتے، لہذا کئی ہزاروں بار ایسی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس میں کچھ شامل کر دیا جائے، وہ شامل کر دیا جاتا تھا، وہ نکال کے پھینک دیا جاتا تھا کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں، قرآن نہیں، کیونکہ اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا کہ اتنا حفظ کرا دیا تھا، اتنا حفظ کرا دیا تھا کہ کہیں بھی کسی تحریف کی کوئی گنجائش
اور کسی بھی مکتب کیوں، اور اتفاق یہی ٹھہرا تھا کہ نہیں، یہی جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہی اللہ کا کلام ہے۔ اتفاق ہاں وہ بھی کم، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آیات کی ترتیب میں بحث ہے، وہ علماء کی بحث ہے، مفسرین کی بحث ہے، آپ کی بحث نہیں ہے، آپ کے لیے یہی ہے۔ معصومی نے کیا فرما دیا؟ یہ جو قرآن دو دفتیوں کے تمہارے درمیان موجود ہے یہی حجت ہے، اس کا ظاہر بھی حجت ہے اور اس کا باطن بھی۔ اب کوئی جوہلا کھڑے ہو جائیں اور جاہلانہ گفتگو شروع کر دیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج آپ کے پاس نہیں ہے نا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ قرآن پر تنقید ہو رہی ہے، کس پہ ہو رہی ہے؟ اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ آپ روک سکتے ہیں ان کو؟ نہیں روک سکتے نا۔ چلیے قرآن سے الگ ہٹ جائیے، ابھی ایک ایک موبائل ہاتھ میں ہے، اب یہ جس شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے کیا یہ شاعر ہے، ادیب ہے، عالم ہے، مجتہد ہے؟ جتنے بچے بیٹھے سب کو ہر جگہ آج کے لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ وہ اس قابل ہے، اس لیول پر ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے کمالات کہ جاہل لٹ ہے، پرائمری فیل ہے یا میٹرک فیل ہے، یا پڑھائے تو چیٹنگ کر کے پاس ہوا ہے، یعنی نقل کر کے پاس ہوا، یہ سب کچھ ہے، لیکن بقرات بن کے بیٹھا ہوا ایسی ایسی شخصیات پہ تنقید کر رہا ہے۔ ارے بھائی تو اپنی اوقات تو دیکھ کے تیرا قد کتنا ہے؟ نہیں، اور مزے کی بات ہے کہ وہ اپنی زبان ہی ایسی استعمال کرتا ہے کہ وہاں دلائل نہ کچھ، نہ علمی بات نہ کچھ، اور قدم کے فارغ ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی علمی اوقات کیا ہے۔ تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ تنقید کا نہیں ہے، مسئلہ تذلیل کا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ تنقید الگ ہوتی ہے، تذلیل الگ ہے۔ آپ اب میری بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ اب تمام جا کے دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ کہ تنقید نہیں ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ تذلیل۔ اور اس کا جو سب سے بڑا سامنے آیا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ سامنے آیا کرشمہ، وہ یہ آیا ہے کہ شاید پوری دنیا میں یا کم از کم دنیا اسلام میں اب کوئی ایک آدمی عزت دار بچا نہیں سوشل میڈیا پہ۔ بتا دیجئے مجھے کسی ایک کا نام کہ نہیں بھی سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی عزت نہیں، کسی کی عزت نہیں، نہ عالم، نہ خطیب، نہ ذاکر، نہ شاعر، نہ یہ، نہ وہ، نہ تو، نہ اب تو خاندانوں کی شروع ہو گئی ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ شروع ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اس کے نقصانات کہ اپنی ہی قوم کو کیا کیا ہے، کسی کو عزت دار نہیں چھوڑا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پھر قرآن کے اوپر تنقید، اتنی تنقید آج تک ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے، مشکل تھا لوگوں کے لیے قرآن مجید کو اس کی مثال لے کر آنا، اس کے برابر لے کے آنا۔ سورہ ہود میں 13ویں آیت میں پروردگار عالم نے چیلنج کو کم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کم کر دیا۔ ام یقولون افتراہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے یہ گڑھ لیا قرآن مجید؟ معاذ اللہ، اپنی طرف سے بنا لیا، گڑھ لیا کا لفظ ترجمے میں آتا ہے، زیادہ مناسب لفظ یہاں پہ معلوم ہوتا ہے، تو اپنی طرف سے گڑھ لیا یا اپنی طرف سے بنا لیا۔ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، حبیب ان سے کہیے کہ جاؤ قرآن نہ صحیح 10 سورے گڑھ کے لے آؤ۔ قرآن میں تو زیادہ ہے نا، کتنے گڑھ کے لے آؤ؟ 10 بعشر سور مثلہ مفتریات، اور اس میں بھی اجازت دی، اور جتنوں کو بھی وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، استطاعت کا لفظ ہے، جس کو ملانا چاہتے ہو، جس کو تم اس قابل سمجھتے ہو، سب کو ملا لو، 10 سورے بنا لو، 10 سورے بنا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نہیں بنا سکے، 10 سورے بھی نہیں بنا سکے۔ سورہ بقرہ میں اور کم کر دیا، یہ 10 سورے بھی تمہارے لیے مشکل ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ چلو 10 سورے بھی تمہارے لیے مشکل ہیں، ایک سورہ بنا لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بیٹا نیند ویند تو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، میں یہاں پہ حق رکھتا ہوں، اجازت دلوا دوں گا، وہاں گدہ ودہ بچھوا دیں گے، سو جانا آرام سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
سمجھ میں آئی؟ فاتو ہے، یہ سورہ بقرہ کی 23ویں آیت ہے، فاتو بے سورۃ من مثلہ، ایک سورہ بنا۔ سورہ بقرہ کہا اللہ نے؟ نہیں۔ سورہ آل عمران کہا، سورہ نساء کہا، یہ بڑے بڑے سورے، سورہ اعراف کہا، سورہ توبہ کہا، سورہ انعام کہا، کون سا سورہ کہا؟ نہیں۔ فاتو بے سورۃ من مثلہ، ارے تو آسان تھا نا، مختصر ترین سورہ تھا، سورہ کوثر بنا کے لیا تھے اس کا جواب۔ مسئلہ کیا تھا؟ نہیں لا سکتے تھے۔ اس کی دیکھیے ایک علت اور بتا دیں آپ، اس لیے نہیں لا سکتے تھے کہ جتنی بار سورہ کوثر کو پڑھتے تھے انہیں سورہ کوثر یعنی کوثر اور ابتر کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ میں نے آپ کو ایک جملہ دیا ہے، زندگی رہی اس پہ پوری تقریر کر کے بتائیں گے کہ جو میں نے کیا جملہ کہا۔ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کوثر اور ابتر میں ربط کیا ہے بھائی، کیا ربط ہے کوثر اور ابتر؟ ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ، وہ ربط نہیں پیدا کر پاتے تھے کہ اس میں ربط کیا ہے، لہذا ہاتھ پیر کھڑے کر دیتے تھے کہ ہم ایسا نہیں کر۔ ایک سورہ کوثر بھی بڑی بڑی کوششیں کی، سوشل میڈیا پہ چلے جائیے بنائے، لیکن وہ جانتے ہیں نا، اہل فن جانتے ہیں، اہل عرب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے جو قرآن مجید کے مقابلے پر لائی گئی ہے۔ اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ میں ابھی مولا عارفان کے بہت سارے کلمات 4 دن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کے بارے میں، اسی قرآن مجید میں، اسی نہج البلاغہ میں۔ حافظ نہیں ہیں آپ، قرآن نہیں پڑھا آپ نے، یعنی حفظ نہیں کیا، لیکن ایسی کمال ہے، معجزہ ہے کہ مولا عارفان نے جگہ جگہ بیچ میں قرآن کی آیات کو استعمال کیا ہے۔ حافظ نہیں ہے لیکن اس کلام میں فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ علی کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے کلام میں اور علی کے کلام میں فوراً فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ علی کا کلام ہے۔ فوق تحت البشر ضرور ہے اللہ کا کلام، لیکن تحت کلام اللہ، تحت کلام اللہ، ورنہ پھر وہی بات آ جاتی ہے جیسے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، ورنہ حضور کا ہر کلام قرآن کہلا دیتا نا۔ حضور سے بلیغ کوئی ہے؟ مولا عارفان نے جو کچھ بھی سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے؟ حضور سے سیکھا۔ تو جب حضور کے کلام میں یہ فرق موجود ہے کہ جناب یہ قرآن الگ ہے اور حدیث، اسی لیے نہج البلاغہ کی جو مختلف ترتیبیں ہیں، کلام وہی ہے، مفہوم ہے۔ دیکھیے ایک بار یاد رکھیے، تحریف معنوی ہوتی ہے، ایک بار تحریف لفظی ہوتی ہے نا۔ کبھی کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کے لفظ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کبھی معنی کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث میں بھی ایسا ہی ہے، حدیث جانتے، حدیث میں تبدیلی نہیں کر سکتے، حدیث کے لفظ کو بدل نہیں سکتے۔ کیا کریں گے؟ تحریف معنوی کر دیں گے، یعنی معنی کو بدل دیں گے۔ جیسے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہے نا، حدیث سنتے آئے، حدیث ہے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیوں تبدیلی نہیں کر سکتے؟ کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ واحد حدیث ہے جو 1,24,000 صحابہ نے سنی ہے۔ اب امکان نہیں ہے نا، باقی حدیثوں اس میں کیا کیا، معنوی تحریف کر دی، معنی کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک ہوتی ہے تحریف لفظی۔ تحریف لفظی کیا کی؟ وہ خلفاء اثنا عشر والی روایت کہ میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے۔ سمجھ میں آئی ہے وہی بات؟ 12 جانشین ہوں گے۔ اب کیا وہ اس میں معنی میں کبھی معنی بدلا؟ زیادہ تر کیا کیا، نام بدل دیے، فلا 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 فلا، اور ایک بدبخت نے تو یزید کو بھی شامل کر دیا 12 خلفاء میں، اور بھی بہت سارے شامل کیے۔ لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ لیکن خیر، جہاں سوشل میڈیا کی لاکھوں خرابیاں ہیں وہاں ہزاروں اچھائیاں بھی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، وہ پروپیگنڈے کا جو بازار گرم تھا ہمارے خلاف، وہ سارا کا سارا نقش بر آب ہو رہا ہے، اور لوگ چلے آ رہے ہیں جو ادھر جو۔ اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اب دیکھا شام غریبہ میں یہ ہوتا تھا، انہوں نے کہا بھائی چل میرے ساتھ چل، آ جا بھائی۔ اب وہ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ مولوی کچھ کہتا ہے، ہمیں کچھ کہتا ہے۔ اب جب وہ مولوی سے جا کے سوال کرتا ہے، مولوی کہتا ہے تو شیعوں میں تو نہیں بیٹھ رہا؟ اور آپ کو خوشخبریاں بھی بہت ساری دیں گے
لیکن آج بھی یہ خوشخبری آپ کو دے دیں کہ اطمینان رکھیں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، ان کے بڑے بڑے بت گرتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں مدرسوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مدرسوں میں اسلام پڑھایا ہی نہیں گیا، ہمیں مدرسوں میں تو مسلک پڑھایا گیا، اور ایک چیز پر سب سے زیادہ زور ہوتا تھا کہ کافر کافر، 3 کافر 1 شیعہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ میں نے لکھے ہوئے دیکھا تو میں نے کاؤنٹ کیا نا، میں نے گنتی کی، لکھا ہوا تھا، کوئی حدیث تھوڑی پڑھ رہا ہوں، تو میں نے گننا شروع کیا، کافر کافر شیعہ، میں نے گنا 1 2 3 1، میں نے شکر ہے الحمدللہ، صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ وہ آپ کا نعرہ اور صلوات مکس ہو گئی، صلوات ایک بار نعرہ پہلے بھیجیے پھر صلوات بھیجیے۔ زندہ باد۔ آئیے اب ایک چیز اور بتا دیں کہ کیوں اہل بیت علیہ السلام قرآن کی طرف بھیج رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ کے بندو، قرآن مجید کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ قرآن مجید اب شواہد التنزیل جیسی کتابیں آ گئیں، ارجاء المطالب جیسی کتابیں آ گئیں، کسی نے 300 آیات علی کے لیے نکال دی، کسی نے 400 سے زیادہ۔ ہمارے ہیں محترم، ہمیں بہت ساری چیزوں سے ان پہ اختلاف ہوتا ہے بھائی، لیکن انہوں نے کتاب لکھ دی اور تقریباً 550 آیات مولا عارفان کے بارے میں نکال دی، ہے نا؟ اور میں کہتا ہوں یہ بھی کم ہے بھائی، میں جہاں تک اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوں، یقین جانیے میں ہر آیت نہیں کہتا، کوئی صفحہ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کے ذکر سے خالی ہے۔ ابھی آپ کو ابھی چھوٹی سی مثال دے دیتے، ابھی دلیل دے دیتے، قرآن مجید کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لا یمسہ الا ہے نا، قرآن مجید کو کوئی نجس شخص چھو نہیں سکتا، اللہ کا دعویٰ ہے۔ لیکن میرا سوال ہے آپ سے، کیوں نہیں چھوتے؟ یہودی چھوتے ہے نا، اس میں سے نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہندو پڑھتے ہیں، سکھ پڑھتے ہیں، عیسائی پڑھتے نہیں پڑھتے، قرآن رکھ کے سامنے پڑھتے نہیں پڑھتے، اس میں سے اعتراضات نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں نا بھائی۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ مسئلہ حل، وہ بھی مسئلہ حل، پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن ادھر کیوں بھیجتا ہے، وہ ادھر کیوں بھیجتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہاں جاؤ، یہ کہتے ہیں وہاں جاؤ، ہے نا، کیونکہ دونوں کا ساتھ ہے نا۔ میرے بچوں، جو بچے بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں، اور میں آپ لوگوں کو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے آپ میں تو خدا کے لیے اپنے بچوں میں وہ کمی پوری کر دو۔ ان کو قرآن کی تعلیم ایسے نہیں جو کوئی پڑھ دیا ہاں پہ آ گیا کوئی پڑھانے لگ چلا گیا، نہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھو، ان کے اوپر چیک رکھو، کم از کم 2 صفحے، کتنی دیر لگتی ہے 2 صفحے میں؟ 1 گھنٹہ آپ کا بچہ موبائل پہ بیٹھے پتہ نہیں کیا ٹڑم شٹڑم کیے جا رہا ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ خوش ہیں، ہاں لگا ہوا ہے مجھے اپنے کام کرنے دو، ہے نا۔ 2 صفحے کتنی دیر لگی؟ 10 منٹ 15 منٹ، دے دو نا قرآن کو اللہ کے نام پہ، دے دو نا قرآن کو اہل بیت کے نام پہ، اور ترجمہ بھی رکھ دو، چلو عربی اتنی اچھی نہیں پڑھ سکے گا، جب پڑھے گا اچھی بھی پڑھنے لگے گا، جب آپ پڑھائیں گے اس کو سمجھ میں تو آئے۔ آپ کہیں گے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ کے بندو جب سمجھ میں نہیں آنا تو اللہ نے بھیجا کیوں ہے؟ بھیجا کیوں ہے؟ انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے بھیجا ہے؟ انسانوں کے لیے بھائی۔ 6000 آیات ایسی یا 6500 آیات ایسی جو آپ کے لیے، سب آپ کے لیے عام سمجھ۔ اچھا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ آیت، یہ جو ابھی میں آیت ایک پڑھتا ہوں، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اے مومنوں خبردار لا تقربوا الصلاۃ، اتنی سمجھ میں آئی؟ نماز کے نزدیک یہی پڑھ کے رک جائے گا، سمجھ میں آ گئی نماز کے قریب، لیکن آگے کیا ہے؟ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، قرآن کے قریب، نماز کے قریب، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔
آئے گی نہیں آئے گی؟ کتنی آیات ایسی جو آپ پڑھتے جائیں گے قل هو اللہ احد سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، اللہ الصمد سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، لم یلد ولم یولد یہ نہیں سمجھ میں آیا، جبھی تو مسائل کھڑے ہوئے۔ اتنی مختصر سی آیت سمجھ میں نہیں آئی، لم یلد ولم یولد، فرقے بنا کے بیٹھ گئے لوگ۔ یہ ہوتی ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے قرآن سے۔ لم یلد ولم یولد کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا یعنی جنم پایا، وہ مرحلہ تولید، اور نہ ہی اس سے کسی نے جنم لیا۔ خالق ہونا الگ ہے، مرحلہ تولید سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب پڑھے گا، تو جب پڑھے گا نہیں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ جو تجھے وہاں بیٹھے ہوئے فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوئے جو تجھے بتاتے رہیں گے تو عقیدہ سمجھ کے عمل کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا وہ ان کی آواز مجھ تک آ گئی، آپ کی آواز نہیں گئی وہاں تک، یعنی انہی نے اتنے زور کا نعرہ لگایا مگر آپ کا جواب جو ہے وہ زور کا کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میں آپ سے نعرے طلب نہیں کرتا، لیکن میرا بس ایک بچپن کی تربیت ہے کہ جب جواب آئے تو ایسا آئے کہ کم سے کم ہلے تو صحیح نہ کوئی۔ علی کا نعرہ یاد رکھیے، تمام نعروں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام نعروں، یہ علی کا نعرہ ایسا ہے جو بجلی گرا دیتا ہے۔ یاد کیوں میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا بھائی، آپ سے نعرے لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا بھائی، یہ فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ مجالس میں جب بیٹھو، میں نے ایسی بہت ساری مجالس اپنی نہیں شیعہ نے سمجھیے گا کہیں دیکھی ہے میں نے کہ خشک بیٹھے ہوئے ہو رہا کچھ بھی نہیں، ان کو سمجھیے کیوں؟ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہ علی کا نعرہ جب لگتا ہے نا تو یہ چہروں کے بھید کھول دیتا ہے نا؟ آپ کہیں گے مولانا بھی اسی لائن پہ چل پڑے، لیکن نہیں، یہ لائن نہیں ہے عزیزو، یہ حقیقت ہے، حقیقت جوش پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے علی کا نام؟ جوش اور ولولہ، بہادر بناتا ہے۔ بہادر بنانے کے لیے علی کا نام لینا ضروری ہے نا؟ میرے وہ فیلڈ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اس سے زیادہ، نہ مجھے اس کے بارے میں اس کے اصول اسرار رموز بھی مجھے نہیں معلوم، نہ اس کے قاعدے قانون نہیں معلوم۔ میں تو بس ایک چیز دیکھی کہ جب یا علی مدد کہا جبھی جیتا۔ لیکن ایک بات اور بھی میری ریکارڈ کر لیجئے آپ، وہ تو بیچارہ سیدھا سیدھا جانتا تھا کہ یا علی کہوں گا جیت جاؤں گا، لیکن وہ یا علی مدد کا نعرہ ان کے سینوں پہ ایسا سانپ لوٹا گیا، ہائے ہائے ہائے، جا کے تو دیکھے سوشل میڈیا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیا جل، ارے میں نے کہا بھائی خوش ہو جا، خوش ہو جا کہ ایک بار اس نے یا علی مدد کہا تو ان پر وہ بجلیاں گر رہی ہیں، ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ، ادھر نماز پڑھاؤ، اور بھی نہ معلوم کیا 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 کہ یہ فلاں خاندان فلاں۔ بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ شیعہ ہے، ہم نے کہا سید ہے، ہم نے کب کہا؟ ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے تو صرف اتنا دیکھا کہ جب وہ چلا ہے تو اس نے پہلے کہا یا علی مدد، اب جاؤ لکیر پیٹتے رہو، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں، اب آپ نے کہا بغض علی، بغض علی، بس علی مدد کا نعرہ لگا دیا، تمہیں کیا پریشانی ہو گئی؟ بلکہ اور کہہ دوں، جب تک علی کا نعرہ تھا تم دنیا کی قوموں میں باعزت تھے، جب ان ناصبیوں کے چکر میں آ کے تم نے اس نعرے کو ترک کیا، دیکھ لو اپنی حالت۔ دیکھ لو اپنی حالت، اس سے بھی ڈرتے ہو، اس سے بھی ڈرتے ہو، کبھی یہ دھمکی لگاتا ہے، کبھی وہ دھمکی لاتا ہے، نہیں مائی باپ آپ سے تو ہمارے تعلقات بڑے پرانے ہیں۔ ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے ایک ملک کے ساتھ فقیروں کے نہ آنے کا، میں نے کہا خدا کا شکر ہے بھائی، نہیں سمجھے آپ،
میں نے کہا خدا کا شکر ہے اب اس ملک میں کوئی فقیر نہیں جائے گا، ہے نا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، بات ہو رہی تھی لا یمسہ الا کوئی نجس شخص قرآن تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یاد رکھیے علماء کا، ظاہر جگہ پہ بیٹھو لیکن اب تو انہیں نے ہمیں زیر زمین گھسڑ دیا، اور پتہ نہیں کہاں نیچے زیر زمین کون نہ بنا دے وہاں گھسڑ دے ہمیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو چلیے جناب، بات ہو رہی تھی، دیکھیے یاد رکھیے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک ہے نا، ایک ظاہر ہے اور ایک کوثر، ایک ظاہر ہے اور ایک، ہمارے برادران نے ظاہر کو لے لیا کہ بس ظاہر حجت ہے، کوثر یعنی حوض کوثر، اس پہ بات کریں گے بعد۔ ایسا ہی ہے نا، ہم نے باطن کو دیکھا ہے نا، سورہ رحمان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، ایسے ہی ہے نا، دو دریا ہیں ملتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان ایک یعنی پہچان، کیا چیز ہے؟ پہچان، یعنی دونوں ایک ہیں مگر دونوں کی اپنی اپنی شناخت ہے، اپنا اپنا تعارف ہے، اپنا اپنا مقام ہے، ظاہر ہے، حجت ہے۔ اور دنیا میں ایک مقام پہ نہیں، بہت مقامات پہ یہ منظر ہم نے بھی دیکھے کہ دو دریا جا رہے ہیں اور وہ ایک نیلا اور ایک گدلا، اور یہ آپ اپنے یہاں دیکھ لیجئے، اٹک پہ جا کے اب تو جانے نہیں دیتے اٹک پہ، ورنہ آپ کو اٹکا کے رکھ دیں گے، وہیں پہ اٹھا کے لے جائیں گے، تو وہ گاڑیاں مخصوص جا سکتی ہیں اٹک کے پل پہ۔ تو وہ اٹک کے پل پہ پہلے ہم پیدل جا کے نا سارا دیکھ کے آتے تھے، ادھر سے دریائے سندھ آ رہا ہے، ادھر سے دریائے کابل، ادھر سے گدلا پانی، ادھر سے نیلا پانی، اور یہ دونوں مل گئے، اور ملنے کے بعد بھی الگ چلے جا رہے ہیں دور تک، کہاں تک مجھے نہیں معلوم، بعد میں جا کے مل جاتے ہوں گے، لیکن دور تک نیلا گدلا نیلا، بھائی مل کیوں نہیں رہے؟ بھائی پانی کی خاصیت کیا ہے؟ یہی ہے نا، آپ جس پانی کو ڈالیں گے وہ اسی رنگ کا ہو جائے گا، ہے نا، پانی کا رنگ تو کچھ اپنا ہوتا نہیں، جس میں ڈالو گے ویسا ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو رہا ایسا، نہ وہ گدلا ہو رہا نہ وہ نیلا ہو رہا، دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا۔ پہچان، ایک صلوات بھیجیے۔ پہچان کے لیے، حالانکہ میں نے سوچا تھا کم پڑھوں گا مگر وہ آپ لوگ پڑھوا دیتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ہمت ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ پہچان ہے نا، بس اب یہاں بھی مرج البحرین، ظاہر یہ ہے جو میں نے بتایا، باطن کیا ہے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ بھائی میں اٹک پہ گیا، میں نے تو کوئی لؤلؤ مرجان نکلتے نہیں دیکھے، کہیں نکلتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہر جگہ تو نہیں ہے نا۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ نہیں اس میں سے لؤلؤ مرجان نکلتے۔ آپ سمجھ میں آئی بات کہ یہ کیسا ملاپ ہے؟ تو ڈھونڈو نا کچھ ایسا باطن کہ جہاں دو دریا دو سمندر مل گئے ہوں اور ملنے کے باوجود شناخت الگ الگ ہے، ایک چادر میں جمع ہو گئے، محمد محمد ہے، علی علی ہے، فاطمہ فاطمہ، حسن حسن، حسین حسین۔ آپ کہیں گے یہ دو سمندر نہیں ملے، یہ تو 5 ملے، تو میں 2 پر لے آتا ہوں نا آپ کو۔ فاطمہ اور علی کا ملاپ، 2 سمندر ایک ہو گئے، لیکن قیامت تک ملے رہنے کے باوجود علی علی ہے، فاطمہ فاطمہ ہے۔ علی علی ہے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ اب باطنی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ ان دونوں کے ملاپ سے لؤلؤ و مرجان پیدا ہوتے۔ چلیے نہیں جاتے اس پر بھی، آپ سنتے رہتے ہیں۔ بات کیا ہوئی؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی حقیقت تک کوئی نجس نہیں پہنچ سکتی، قرآن کی حقیقت تک کوئی نجس۔ بیٹا جوان آدمی ہو ٹیکے لگائے بیٹھے ہوئے، آگے آ جاؤ، تم بوڑھے تو نہیں ہو سارے، وہ بوڑھوں کے لیے ہوتا ہے ٹیکے لگا کے بیٹھنا، عجیب ہے بھائی، بوڑھے ہو گئے وہ کیا ہو گئے ہو بھائی، آج آگے آ جاؤ بیٹا، ایسے نہیں بیٹھتے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔
بیٹا بڑے بوڑھے کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، ان کا حق ہے جوان ایسے ٹیک لگا کے بیٹا پیر لمبے کے، یہ کیا طریقہ ہو گیا بھائی؟ آپ آ گیا کہ بیٹا آپ جوان ہو، آپ کو ہراول دستہ ہو، اس کا مطلب آپ کا کچھ کرنے کا موڈ نہیں ہے مستقبل میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جوانوں کو بالکل چاق و چوبند ہونا چاہیے بھائی۔ ہمیں تو آگے بٹھا دیتے تھے، ابا لے آ کے بیٹھ جاؤ آگے، وہ چاہے سو یا جاگو لیکن بیٹھو آگے، ہے نا؟ پھر عادت پڑ گئی، جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمیں اچھے لگتا ہے بچے جب ہماری مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اب یہ معصوم بچہ اگر سو جائے گا تو میں اس کو تھوڑی ٹوکوں گا، کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ اپنے قابو میں تھوڑی ہے، سو جائے اچھا ہے، لیکن عادت تو ہو رہی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی میری عمر کا آنکھیں بند کر کے سو رہا ہو تو بیٹا پھر میں چھوڑوں گا نہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے جناب، بات ہو گئی کہ باطن قرآن تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ لا یمسہم الا المطہرون، سوائے پاک و طاہر لوگوں کے کوئی اس کو چھو نہیں سکتا، یعنی اس کی حقائق تک۔ تو کون ہے وہ مطہر لوگ؟ پروردگار۔ میں حدیث پیش کروں گا، لوگ نہیں مانیں گے، میں تجزیہ کروں گا، لوگ نہیں مانیں گے، میں کسی دانشور کا قول پیش کر دوں گا، لوگ ایسے ہی ہے نا۔ تو معبود تو ہی مسئلہ حل کر، کون ہے؟ جنت میں سوائے مطہرین کے کوئی داخل نہیں ہوگا، قرآن کو کوئی نجاست چھو نہیں سکتی، قریب نہیں آ سکتی، تو وہ کون ہے؟ مطہرون، جو قرآن کی حقیقت کو جانتے ہیں اور قرآن سے پیوست ہیں۔ تو بھائی قرآن ہی جواب دے گا نا، یفسر بعضہ بعض، یہ کل آ بھی جائے گا قول مولا کا، بعض کی تفسیر کر دیں گے۔ کتنی بار یہ آپ نے آیت سنی؟ روز سنتے ہیں، شاید دن میں کئی بار سنتے ہیں۔ قرآن نے بتا تو دیا کہ وہ کون ہے مطہرین، جو قرآن کی حقیقت جن کے قلب میں ہے۔ قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ہے وہ مطہرین کا گروہ۔ بتا دیا نا حقیقت قرآن ان کے پاس، ابھی بتاتے جائیں گے کہاں کہاں سے نا، کیسے کیسے خود ائمہ طاہرین نے اعلان کیا، میں نہیں۔ لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے نا کہ اب یہ بس آگے بڑھ جاتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور لوگوں کو خوش کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے عقیدوں کو مضبوط کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ اپنے عقائد کو بیلنس میں رکھو، توازن۔ یہ دو تین طبقوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، ایک بالکل ہو گیا خوش، کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک بڑا افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ جناب شیطان صفت لوگ اس میں سے دو جملے نکالیں گے اور میری تصویر کے ساتھ کسی اور کی بھی لگا دیں گے، اور نیچے ہیڈنگ یہ لگائیں گے کہ مولانا نے فلاں کے نام لے کے فلاں کے خلاف۔ بھائی میں کلی بات کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ لیکن اب روکا نہیں جا سکتا اس شیطانی فتنے کو، کیونکہ آخری زمانہ ہے اور بچوں کو سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں، ویور چاہیے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، واہ بھائی واہ، 1 لاکھ مل گئے، 2 لاکھ مل گئے، سبسکرائبر بڑھ گئے۔ ایک بتائیں بیٹا آپ کو، مانو یا نہ مانو، یہ آواز میری سب جگہ جا رہی ہے اور جاتی ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ تو ماشاءاللہ بڑے غور سے، آپ سے بھی زیادہ غور سے سنتے ہیں کون سا جملہ نکالنا ہے اس کا، سمجھ گئے نا؟ ہاں، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ زمانہ آ گیا اور اس سے بھی خطرناک زمانہ آنے والا ہے، اس سے بھی خطرناک ہے نا۔ جھوٹ کسی پر کوئی بھی باندھ دو، سوشل میڈیا ہے نا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا، چلا دیا۔ اچھا، حوالہ بھی ایسے کا دے دو جو مر چکا ہو، اب اسے پوچھے بھی کون؟ اب کون جا کے پوچھے گا بھائی وہ تو مر گیا؟ نام ایسے کا لو کہ فلاں نے کہا تھا، وہ تو اب دنیا میں نہیں ہے، بھائی اب کہاں جاؤں، اب کیسے ثابت ہو؟ لیکن نہیں، یہ پلانٹڈ ہوتا ہے شخصیات کو ڈیمیج کرنے میں۔ تو خیر کوئی شخصیت نہیں، میں تو انتہائی معمولی سا انسان ہوں، لیکن بڑوں پر جب کیچڑ اچھالی جاتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ کیا ہوتا ہے، بڑی منصوبہ بندی کے تحت۔ لیکن ایک اب جو یہاں بیٹھے ہیں جہاں سن رہے ہیں، ان بچوں کو ایک نصیحت ہر جگہ کر رہا ہوں، پہلی محرم سے جہاں جاتا ہوں، یعنی پہلی مجلس میں نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا دیکھو، یہ بڑے بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جب انسان کوئی نیکی کا بیج بوتا ہے نا
ایک جہاں تک اس کا فیض جاتا ہے نا اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے نا. لاکھوں مر گیا ثواب بڑھنا یہ طے ہے. اب کوئی اس کو بھی نہ مانے تو بھائی اب میں کیا کروں. لیکن ہے ایسا ایک نیکی ایسی کر کے گیا ایک بچے کو پڑھا دیا یتیم بچے کو پڑھا دیا تعلیم. اب وہ بڑے مقام پہ پہنچا اور اس نے جناب کتنے خاندانوں کو سنبھالا کتنے بچوں کو نوکریاں دلوائی سب. اس کے آپ تو بھول گئے اور مومن وہی ہے جو نیکی کر کے بھول گئے. آپ کو نہیں معلوم. آپ کو تو قیامت کے دن معلوم ہوا کہ یہ کیا نام اعمال میرا اتنا اونچا تھا یہ ہوتے 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 یہ کہاں سے چلے گا. اچھے اعمال کہاں چلے گا. نہیں یہ جو تو نے وہ ایک نیکی کی تھی نا ملٹی پلائی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی ہوتی گئی یہاں تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے یہ تفصیل ہے ایسے ہی ہے نا. ایک بدی کا بیج بویا شر فتنہ تہمت الزام اور بھیانک ہیڈنگ لگا دی. بھیانک فلاں ملا نے فلاں مولوی نے یہ کہا اس نے یہ کہا. اب اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے کچھ نہیں معلوم. تنقید کرنے کا حق میرے بھائیوں اس کو ہوتا ہے جو اس لیول کا ہو. اگر فقہا میں بھی اختلاف ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے وہ گالم گلوج والا ہوتا ہے بڑے احترام کے ساتھ. کہ مثلا شیخ مفید میرے استاد محترم نے یہ فرمایا علامہ ہلی میرے استاد معذرت سید مرتضیٰ علم الہدا اور سید شریف رضی یہ دونوں شاگرد تھے نا شیخ مفید کے. میرے استاد محترم نے یہ فرمایا لیکن میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے استاد کے اس مسئلے سے اختلاف کرتا ہوں. ہے نا استاد بھی خوش ہو گیا سینے سے لگا لیا. سمجھ میں آ رہی کہ میں اختلاف کو منع تھوڑی کر رہا ہوں تنقید کو منع تھوڑی کر رہا ہوں. علامہ ہلی کے بعد کافی عرصے تک شیعوں نے فتویٰ دینا ہی چھوڑ دیا کہ بھئی اس سے بڑا مجتہد نہیں. آگے بڑے علماء کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب ورنہ باب اجتہاد کیا ہوگا بند ہو جائے گا نا جیسے وہاں بند ہو گیا ہمارے بند. آگے کسی نے گالیاں نہیں دی ان کو کہ تم نے علامہ ہلی کے خلاف تم نے شیخ مفید کے فتوے کے خلاف فتویٰ دے دیا. ارے وہ اس کا لیول ہے نا اس کا حق ہے نا. مراجع کرتے نہیں کرتے ایک دوسرے پہ تنقید نہیں اختلاف بھی علمی اختلاف. جیسے ہم نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا کہ بھئی کسی سبجیکٹ میں کسی کے پاس جاتے تھے ایک ہمارا استاد پروفیسر کچھ کہہ دیتا دوسرے کہتے نہیں یار یہ مجھے سر کہتا تھا حالانکہ خود بھی پروفیسر ہے یہ مجھے سر سے اختلاف ہے یہ نوٹ لکھ کے دیتے تھے جاؤ ذرا سر سے ڈسکس کرو اس بات کے اوپر. ہے نا سمجھ میں آ رہی بات. لیکن ایک جناب کھڑا ہو گیا پنجاب معذرت کے ساتھ پانچویں نہیں میں پانچویں کہنا چاہ رہا تھا. کیا کہنا چاہ رہا تھا پانچویں جماعت فیل یا میٹرک فیل یا میٹرک پاس نقل کے ذریعے. ہاں اس کا لہجہ بتا دیتا ہے نا کہ یہ کتنا قابل ہے. آپ سوشل میڈیا پہ لہجے نہیں سنتے لیکن اب آپ عادی ہو گئے میں آپ کا کیا کروں. لہجے بتا رہے ہیں کتنا بڑا جاہل ہے. وہ کھڑا ہو کے زبانیں کھول رہا ہے اور ایسے ایسے جملے کہے ملعون. اب سنو بچوں جو بات بتانا چاہ رہا تم نے ایک برائی آگے بڑھا دی شوق میں ہو اب میرے ویور اس پہ ملیں گے یہ ہے خطرناک خوفناک ہیڈنگ یہ ہے شام تک 1 لاکھ ہو گئے بھائی 1 لاکھ ہو گئے ابا 2 لاکھ ہو گئے اماں 3 لاکھ مل گئے سبسکرائبر بھی بڑھ گئے. معلوم ہے کیا ہوا نمازی تھا تو اچھا بچہ تھا تو شریف تھا خاندانوں کا تھا لیکن تجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ بیٹھے بٹھائے تو نے لاکھوں گناہ لے لیے. کتنے بھئی جتنے لاکھوں میں جا رہا ہے گناہ بڑھ رہے تو وہ حساب تو جیسے میں نے نیکی کا بتایا نہیں بتایا. اور خدا نہ کرے تیری کسی حرکت سے ملت میں انتشار ہو جائے تو پھر کتنا بڑا گناہ گار ہوا تو. جا اب حج کرتا رہے جا نمازیں پڑھتا رہے معذرت کے ساتھ جا زیارات پہ امام حسین معاف کر دے گا. میری قوم کو لڑا کے آ رہا ہے اور وہاں پہ بھی جا کے اس کو امام معذرت کے ساتھ میں نے خود دیکھا کہ کھڑا ہوا ذری کے آگے اپنی ڈانٹا میں نے خدا کے بندو یا تو معاف کر دو یار نہ کرو ایسا.
یہاں جب انسان جاتا ہے پیدل نکلتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے، اس کا دل اس کا کعبہ حسین ہوتا ہے، وہاں اس کو پھر اماں یہ کھڑا ہوا پہ دیکھ لے، جلدی زیارت کر لے۔ ارے بھائی مومن وہ ہوتا ہے کہ جناب سید الشہداء کے روضے میں جا کے اسے اپنا ہوش ہی کہاں ہوتا ہے۔ نہیں کرو ایسا، نہیں کرو۔ اور اب میرے احباب جانتے کہ میں جھڑک دیتا ہوں، میں ڈانٹ دیتا ہوں کہ نہ کرو، خدا کے لیے مجھے زیارت تو کرنے دو۔ میں نے چوکھٹ سے بھگا دیا لڑکوں کو جو میرے ساتھ، میں نے کہا آپ جائیں یار، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، 1 گھنٹے آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو فلاں جگہ مل جاؤں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور 4-5 پیچھے پیچھے، آج کل یہ حواریوں کو ساتھ لینے کا فیشن بھی تو چل پڑا ہے نا، جانتے ہیں نا جناب عیسیٰ کے حواری سنے تھے، اب سب کے حواری چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، 15-15 20-20 حواریوں کو جب تک لے کے چلیں، کہتے ہیں کہ ویلیو نہیں بنتی، لوگوں پہ روب پڑتا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے، اتنے سارے لوگ، جلوس آ رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ جلوس آ کے ترکیب ایک نے بتائی کہ مجمع بہت تھا، یوں بیٹھا ہوا تھا سارا کا سارا، تو جب ان کا ہجوم جب داخل ہوا تو ہجوم کیسے بیٹھے، جگہ تو کھڑے ہو کر نعرے حیدری۔ اب سمجھ میں آیا کھڑے ہو کر نعرے حیدری لگانے کا راز؟ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جاؤ، نعرے حیدری۔ اب سب نے کھڑے ہو کے نعرے حیدری لگا، اس کے جو بندے آتے وہ آگے آگے بیٹھ گیا، وہ جو کھڑا ہوا بیچارہ دیکھ رہا میں کہاں جاؤں۔ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے بھائی، آپ لوگوں سے گزارش، ان پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ بظاہر ایک میسیج آپ نے آگے کیا ہے، نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ قوم میں انتشار، اختلاف، پریشان، اعصابی مریض ہو گئے بیچارہ عام آدمی کہ میں کیا کروں، میں صبح ایک اس کو گالیاں دیتا ہوا رہا ہے، حالانکہ وہ گالیاں نہیں دے رہے، یہ وہ جو گیم کر رہے ہیں نا شیطانی دماغ، یہ وہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے کمپیوٹر لے کے، لیپ ٹاپ لے کے، اس کا نکالا اس کا نکالا، ہاں یہ چلے گا استاد، یہ چلے گا، اس سے مزہ آئے گا، پوری دنیا میں، پاکستان نہیں پوری دنیا میں چلے گا۔ تو جس کی سمجھ میں آ گئی، نہیں آئی، نہیں سمجھ میں آئی، میں بری الذمہ، میں نے بتا دیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تب آپ نے دیکھا میں ختم کیا میں نے مجلس کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نہ نجاست قرآن تک پہنچ سکتی ہے اور نہ ہی نجاست اہل بیت تک۔ اب کہیں گے پہنچی تو تھی، ظالموں نے مارا، پست لوگوں نے مارا، نجس لوگوں نے مارا، نارا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے؟ قرآن پہ حملہ نہیں ہوا، نیزوں پہ بلند نہیں ہوا، جلایا نہیں جا رہا، آج بے حرمتی نہیں کی جا رہی، مسجدوں میں تباہ نہیں کیا جا رہا، کہ نہیں، حقیقت قرآن، حقیقت قرآن۔ تو اہل بیت پر یہی تو رشتہ ہے قرآن اور اہل بیت کا۔ جو کچھ قرآن پہ ظلم ہوا یا جو کچھ اہل بیت، یہ خطبہ بھی پیش کر دوں گا مولا کا آپ کے سامنے، جس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ہوگا قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، جو کچھ اہل بیت پر ظلم ہوا وہ سب قرآن پہ ہوا، لیکن قرآن بھی محفوظ، اس کی حفاظت کرنے والے محفوظ کیسے؟ دلیل تو لیجئے، سر قلم کیا تھا نا حسین کا، لاشا پامال کیا تھا نا حسین کا، گھر جلائے تھے، خیمے جلائے تھے، چادریں چھینی تھی، لیکن اور یاد رکھیے جو روایت پڑھ رہا ہوں میرے برادران کیا بھی موجود ہے، وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ وہ سر تھا حسین کا جو نو کے سینہ پہ بازار شام میں آیات الہی کی تلاوت کر کے بتا رہا تھا کہ قرآن بھی پاک ہے اور ہم بھی پاک ہیں۔ واضح ہو گیا کہ نہ قرآن کی اس حقیقت تک کوئی پہنچ سکے گا، حقیقی طہارت تک، نہ ہم سے، ہم محافظ ہیں قرآن کی۔ بس میں نے آج یہاں پہ ختم کیا، ہمت بھی میری جواب دے رہی تھی، یہاں تک کیا کیا اس قرآن اور اہل بیت کے ساتھ آج تک؟ آج ہے نا وہ کفار جلا رہے ہیں، مسیحی جلا رہا ہے، یہودی جلا رہا ہے، انصاف سے کام تو لو، تم نے نہیں جلائے۔ میں 14 صدیوں پرانی بات تھوڑی کر رہا ہوں، یہ جتنی مسجدوں پہ حملے ہوئے ان میں قرآن نہیں ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے، اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنے الماری میں قرآن رکھے ہوتے۔ جب مسجدوں میں دھماکے ہوئے، مسجدوں کو جلایا گیا، تو کیا قرآن نہیں جلے؟ پارے پارے نہیں ہوئے؟
کسی کی غیرت نہیں جاگی توہین قرآن کے نام پہ؟ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد عالم۔ تو کسی کی غیرت نہیں جاگی؟ کوئی اسلام کا چیمپئن نہیں نکلا؟ کوئی جہادی تنظیمیں نہیں نکلی؟ کوئی دھرنا پارٹیاں نہیں نکلی؟ کیسے نکلتے؟ ان کا سوئچ کسی اور کے ہاتھ میں، سوئچ آن نکل آؤ، سوئچ آف یہ لو اپنا اپنا خرچہ لو جاؤ، ایک ایک بریانی کا ڈبہ لو جاؤ۔ سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی ہوا نا، اب بھی تو چل رہا ہے قرآن، کسی کو نہیں یاد آتی توہین اس کی۔ ابھی کوئی بات کہتے اب تم مروان کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو بھی اچھا کہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آپ کو شرم بھی نہیں آتی، آپ کو حیا بھی نہیں آتی؟ جو رسول کی بارگاہ سے راندے درگاہ قرار پا گیا، جسے رسول نے شہر بدر کر دیا، شیخین نے بھی اسی پہ عمل کیا، نہیں آنے دیا، آپ آج اس کے چکر میں ہیں کہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن خیر ان کے اپنے مفتیان دین نکل آئے ہیں اس کے مقابلے پہ۔ اب کل کہو گے کہ ابو جہل کو برا نہ کہو، بھائی جیسا بھی تھا ہمارا شجرہ اس سے ملتا ہے، ہمارا پردادا تھا، سگڑ دادا تھا۔ ابو لہب کو برا نہ کہو۔ جو میں اشارے کر رہا ہوں کہ ناسبیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس ملک کو۔ ابھی آپ دیکھیے کہ کورس میں کیا کیا تبدیلیاں ہمیں لوگ بھیجتے ہیں نا، سب کہتے ہیں، ان کی سمجھ بھی نہیں آتا ان لوگوں کی یہ بات کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کہنے سے سب بدل جائے گا۔ نہیں، یہ پورا ایک بین الاقوامی سازش اور اس کے تحت یہ ہمارے پٹھو ان کو یہ کرنا ہے، اسی لیے مختلف بورڈ وہ لے کر آئے۔ وہ کہہ دیں گے اچھا آپ کو یہ نہیں پڑھنا، نہ پڑھیں، آپ اپنا بنا لیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ رہی؟ لیکن کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی سن لیجیے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر لیں اب نہیں کر سکتے کچھ۔ ایک جگہ کر سکتے ہیں نا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے نا، کہاں کہاں روکیں گے؟ وہ ایک دیوار کھڑی کی انہوں نے، آگ کی دیوار، کیا نام ہے اس کا؟ فائر وار کھڑی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے خوف کا کیا عالم ہے، خوف کا کیا عالم ہے کہ کوئی بات نہ کرے، کسی کی بات نہ جائے۔ وہ میں نے ضیاء الحق کی آمریت دیکھی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب تک وہ تھا ہم تو 12 لڑتے ہی رہے، اس کی آمریت کے ساتھ جوانی بھی تھی اور زیادہ قوت بھی تھی، لیکن یقین جانے میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بدترین آمریت آج ہے، اس سے بدترین آمریت۔ آپ جی بولنے کا حق نہیں ہے، تنقید کا حق نہیں ہے۔ یہ مجھ جیسے جو پاگل کچھ بول رہے ہیں نا، یہ اسی لیے بولے جا رہے ہیں کہ ہماری بھی زبان بند کرو، جان چھوڑو ہماری۔ اور یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے جو بول رہا ہوں، ہے نا۔ آپ انصاف سے بتائیے عزاداران حسین، انصاف سے، پارا چنار پہ جن دہشت گردوں نے حملہ کیا، میں ان کو کیا کہوں؟ یزیدی نہیں کہوں؟ آپ بتائیے، یزیدی نہیں کہوں؟ جنہوں نے یمن میں ہمارا قتل عام کیا، 1 لاکھ سے زیادہ مار دیے ہمارے، کم سے کم بتا رہا ہوں 7-8 لاکھ تک کی بات ہے، لیکن میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں قدر متیقن۔ کیا کہوں ان کو؟ یزیدی نہیں کہوں؟ وقت کے یزید نہیں ہے وہ، جنہوں نے سامرا کو تباہ کیا، روزوں کو تباہ کیا۔ دیکھیے بالکل میں آپ سے سیدھی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے سامرا کو تباہ کیا، روزوں کو تباہ کیا، کربلا کے قریب پہنچ گئے، کربلا میں روز دھماکے کرتے رہے، انہیں کیا نام دوں؟ یزید نہیں کہوں؟ کوئٹہ سے کراچی سے پارا چنار شمالی علاقہ جاتا، آپ کا صوبہ پنجاب، ہمارے ہزاروں قیمتی افراد، یاد رکھیے گا ہمارا ہر فرد قیمتی ہے، چاہے وہ ایک مزدور ہو، چاہے وہ ایک بیوروکریٹ ہو، جنہوں نے مارے انہیں یزیدی نہیں کہوں؟ بڑے ٹھنڈے لہجے میں بات کر رہا ہوں،
انہیں یزیدی نہیں کہوں تو بھائی آپ کو انعام دے دو وہ کہہ دوں گا. جن کو یہ اعتراض ہے کہ نہیں بھئی یہ یزید وقت کچھ نہیں تھا، وہ ایک یزید. کون سی فکر؟ اب سمجھ میں آیا کیوں ہمارے بڑے بڑے رہبر کہتے تھے کہ ایک ہے امریکی اسلام، ایک ہے محمدی اسلام. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کرو، وقت کے یزیدوں کو برا نہ کہو. مطلب یہ کہ اسرائیل کو کچھ نہ کہو، امریکہ کو کچھ نہ کہو، اور پھر دوسرا حربہ خطرناک عزاداروں میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، خبردار خبردار، حسین کی مجلس میں اور کسی کا ذکر، حسین کی مجلس ہو، مظلوم کا ذکر نہ ہو. کس قسم کی یہ نئے 1400 سال بعد بالکل نئی چیز لے کر آئے. بھائی ہم نے 1400 سال میں ہر یزید وقت کا مقابلہ ہی اس لیے کیا کہ ہمارے پاس کربلا ہے. اگر یہ کربلا ہمیں حوصلہ نہ دیتی تو ہم کیسے لڑتے بنی امیہ سے، بنی عباس سے؟ یہ تو ان کی فکر تھی بنی امیہ بنی عباس کی. کہنا ہے تو یزید کو کہہ لو، ہماری طرف مت آنا. سمجھ گئے آپ؟ آسان سی بات تھی، سمجھا دیا میں. یاد رکھیے ہر فرد یزید تھا کربلا میں، جس نے، وہ بھی یزید تھا جس نے معصوم سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مارے. بس کبھی میں غصے کے عالم میں سمجھاتا ہوں، آج پیار کے عالم میں سمجھا رہا ہوں اپنے دوستوں کو، نہ کرو ایسا، نہ کرو. جس نے رخسار سکینہ پر تماچے مارے ہیں یہ بھی یزید. جس نے اس معصوم بچی کے بال پکڑ کے چہرے پہ تماچے مارے وہ بھی یزید. جس نے معصوم سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچی ہیں نا، جس نے معصوم علی اصغر کے گلے میں تیر لگایا، جس نے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتار دی، جس نے عباس کے شانے قلم کر ڈالے، جس نے قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے. کیا کہوں ان کو میں؟ یہ سب یزید نہیں؟ جو اس سینے پر چڑھ کے بیٹھا جو سینہ رسول کے سینے کی زینت تھا، جس نے اس گلوئے مبارک پہ خنجر چلایا، جس گلوئے مبارک کے اللہ کا رسول بوسے لیتا تھا. نہ کہوں یزید، بتا دو کوئی اور نام، وہ دے دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ نہ کہوں ابن زیاد کو یزید، جو ملعون تخت پہ بیٹھ کے سر حسین کی توہین کر رہا. نہ کہوں، کیا کہوں پھر ان کو؟ آئیے بس 2-4 جملے. آج میں نے بڑی ہمت سے آج کی مجلس پڑھی ہے، میری کیفیت نہیں تھی، لیکن چلیے آپ سنتے آئے ہیں نا. اور ہے ایسا کہ جب اسیروں کا قافلہ کوفے سے شام کی طرف گیا ہے نا، تو یہ اونٹوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے، اس خوف سے دوڑاتے تھے کہ قریب کی آبادیوں کو معلوم ہو گیا تو یہ حملہ نہ کر دیں ہم پر. بیویاں گر جاتی تھی، بچے گر جاتے تھے، اور یہ روکتے نہیں تھے، قافلہ چلے جاتے تھے. ایسی کئی قبریں موجود ہیں، بہت قبریں موجود. سکینہ کا بھی یہی حال تھا. بے پالانوں کے اونٹ تھے، جب اس بچی کو بٹھاتے تھے بچی گر جاتی تھی، گر جاتی تھی. کیا کیا ان ملعونوں نے؟ نفس المحموم کی روایت کا لفظ ہے، بڑا مشکل لفظ ہے، سخت لفظ ہے. میں ایسے سخت لفظ پڑھتا نہیں، لیکن کیا کروں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ملعونوں نے اس معصوم بچی کو ناقے کے شکم کے ساتھ رسی سے باندھا. اتنی سی معصوم بچی کو
ناقے کے شکم کے رسی سے باندھ۔ اب مجھے بتائیے جب یہ اونٹ دوڑتے ہوں گے اس 4 سال کی بچی کا حال کیا ہوتا؟ اور راستے میں یہی ہوا کہ رسی ڈھیلی ہو گئی، گر گئی۔ مختصر 2-4 جملے۔ خلاصہ یہ کہ قافلہ روکا گیا، بیبیاں اتری، مخالف سمت میں جا رہی ہیں، آوازیں دیتی ہوئی، سکینہ سکینہ، زینب بھی ہیں، کلثوم بھی ہیں، دیگر بیبیاں بھی ہیں۔ ایک نشیب سے بچی کے رونے کی آواز آئی۔ جب تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں گئی تو کیا دیکھا؟ ایک معظمہ بیٹھی سیاہ، بچی کو آغوش میں لیا، بچی رو رہی ہے اور بی بی تسلی دیتی جا رہی ہے، میری بچی نہ رو نہ رو، ابھی تیرے وارث آئیں گے تجھے لے جائیں گے۔ بس زینب نے منظر دیکھا، آواز دی سکینہ کو، سکینہ نے پھوپھی کی آواز سنی، دوڑ کر لپٹ گئی سینے سے پھوپھی کی، تسلی دی، ڈھارس اس خاتون کا رخ کر کے کہتی، بی بی اس زمانے میں مذاق اڑانے والے ہیں، تماشا دیکھنے والے ہیں، اور کہیں کہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ پتھر مارنے والے بھی تھے۔ آپ نے بڑا احسان کیا، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے اس یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی آغوش میں پناہ دی۔ اتنا سننا تھا، اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دی۔ میری بچی زینب کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیری دکھیاری ماں زہرا۔ پس برسوں سے بچھڑی ہوئی زینب ماں کی آغوش ملی سر رکھ کے، اور اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی، اماں بہت دیر کی آپ نے آنے میں، بہت دیر، کاش کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کس طرح میرا علی اکبر برچھی کا زخم کھا کے تڑپ رہا تھا، کس طرح میرے عباس کے شانے قلم کیے گئے، کس طرح میرے قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، اور تو اور اماں آپ ہوتی تو دیکھتی کس طرح ششماہے کے گلے میں زہر کا سوفار مارا گیا تھا۔ اماں جس حسین کو چکیاں پیس پیس کر تو نے پالا تھا، وہ پشت گردن سے ذبح کیا گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ کوئی بعید نہیں ماں نے بھی پلٹ کر کہہ دیا ہو، ارے زینب کسے بتاتی ہے، تو نے مدینہ چھوڑا تھا، میں نے مزار چھوڑ دیا تھا، جہاں جہاں تو جاتی تھی تیری دکھیاری ماں بھی تیرے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی۔ زینب شب عاشور پشت خیمہ پہ جس بی بی کے تو رونے کی آواز سنتی تھی، وہ کوئی اور نہیں، تیری ماں زہرا تھی۔ زینب کسے بتاتی ہے، جب میرا بچہ حسین ذوالجناح سے زمین کی طرف آ رہا تھا، میں نے اپنے آغوش پھیلا دی تھی، کہیں اور نہیں۔ جب میرے حسین کا سر قلم کیا جا رہا تھا، حسین میری آغوش میں تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب